السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے وظائف یعنی تنخواہوں کا بیان جاری ہے، اور اس سے پہلے 2 حصوں میں کچھ مسائل بیان کیے گئے تھے۔ آج کا یہ آخری پارٹ ہوگا، یہ بیان آج مکمل ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی قبرستان کا بیان، یعنی قبرستان کے ضروری مسائل، کیونکہ قبرستان بھی وقف میں آتا ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، قبرستان، یہ سب وقف میں آتے ہیں، تو اس وجہ سے بالترتیب اس کو شامل کریں گے۔ تو اب جو ایک اہم سوال ہے جو اس سے پہلے والے درس کے آخر میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، وہ یہ ہے کہ بلا وجہ شرعی امام یا خطیب کو مسجد سے فارغ کر دینا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، امام یا خطیب یعنی تقریباً یہ ایسا ہوتا ہے عام طور پر کہ امام اور خطیب دونوں ایک ہی شخص ہوتے، دونوں الگ الگ نہیں ہوتے، یعنی جو امام ہے وہی خطیب ہے، جو خطیب ہے وہی امام ہوتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ امام الگ ہو اور خطیب الگ ہو۔ خطیب مانے خطبہ دینے والا، تقریر کرنے والا، بیان کرنے والا، ہو سکتا ہے بیان کرنے والا کسی کو الگ سے رکھے ہیں اور امامت کرنے والا کوئی اور ہے، تو یہ ممکن ہے۔ تو جس کو رکھا ہوا ہے امام کے طور پر یا خطیب کے طور پر یا خطیب و امام کے طور پر، اس کو بغیر کسی شرعی وجہ کے معزول کر دینا یعنی نکال دینا، امامت سے ہٹا دینا، یہ اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ بلا وجہ شرعی امام یا خطیب کو امامت یا خطابت سے فارغ کر دینا ناجائز و گناہ ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ شرعی وجہ ہو تب تو نکالا جا سکتا ہے، تب تو اس کو معزول کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو پھر نکالنا جائز نہیں ہے۔ آپسی رنجش کی وجہ سے، آپسی معاملات کی وجہ سے، ذاتی جھگڑا کچھ ہو گیا ان کا اور اس کی وجہ سے نکال دیا تو یہ کوئی وجہ نہیں بنتی اور اس کی وجہ سے معزول کرنا جائز نہیں ہے، شرعی وجہ ہونی چاہیے۔ فتاوی خیریہ میں ہے لا یجوز عزل صاحب وظیفۃ بغیر جنحۃ، ترجمہ یہ ہے کہ کسی صاحب وظیفہ کو بغیر جرم کے معزول کرنا جائز نہیں۔ صاحب وظیفہ کا مطلب کیا ہے کہ جو کسی بھی عہدے پر ہو، یعنی امامت پر ہو یا مدرس ہو تو وہ صاحب وظیفہ کہلائے گا، یعنی تنخواہ دار آدمی جو تنخواہ لے کر کام کر رہا ہو تو وہ صاحب وظیفہ ہو گیا۔ تو کسی بھی صاحب وظیفہ کو بغیر کسی جرم کے معزول کر دینا جائز نہیں، یعنی یہاں پہ جرم سے مراد شرعی جرم، یعنی اس کا کوئی شرعی جرم نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو معزول کر دیا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ رد المحتار میں ہے، جس کو فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے، کہ ناظر کو بلا جرم معزول کرنے کے صحیح نہ ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقف میں کسی صاحب وظیفہ کو بلا جرم اور بغیر نااہلی کے معزول کرنا صحیح نہیں ہے۔ ناظر کا مطلب نگراں، نگہبانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ وقف کا جو ناظر ہوتا ہے یعنی وقف کی نگہبانی کرنے والا، وقف کی نگرانی کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اور وہ عام طور پر کون ہوتا ہے؟ وہی متولی ہوتا ہے۔ جو متولی ہوتا ہے یا ٹرسٹی ہوتا ہے وہ یہ کام بھی انجام دیتا ہے دیکھ بھال کا، اور اس کی نگہبانی بھی وہ کرتا ہے، تو اس کو بھی بلا کسی جرم کے معزول نہیں کر سکتے۔ یعنی جو متولی ہے اگر اس نے کوئی شرعی جرم نہیں کیا ہے تو اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ ہاں کوئی شرعی جرم ہے، شرعی خرابی پائی جاتی ہے تو پھر نکالا جا سکتا ہے۔ بہرحال جب متولی کو نہیں نکال سکتے تو پتہ چلا کہ کوئی دوسرا بھی صاحب وظیفہ ہے، یعنی وقف کے اندر کوئی کام کرنے والا ہے، تو اس کو بھی بغیر جرم کے نہیں نکالا جا سکتا اور بغیر نااہلی کے بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ یعنی کوئی نااہل ہے کا مطلب کیا ہوا کہ جس کام کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے وہ اس کام کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ جیسے اگر کسی کو متولی بنا دیا اور وہ متولی بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، یعنی وہ کام انجام دے ہی نہیں سکتا، اس کے لیے حساب و کتاب کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے لیے دوسرے کاموں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر یہ کہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ خیر خواہ ہے کہ نہیں، اس کے جو شرائط پائے جاتے ہیں کہ نہیں، جو متولی کے شرائط ہیں
اس کے اندر پائے جاتے کہ نہیں پائے جاتے، یعنی فاسق مولین تو نہیں ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، نمازی ہے، اور خیانت کرنے والا تو نہیں، کھیل کود میں مشغول رہنے والا تو نہیں ہے، وقف کا بھلا چاہنے والا ہے کہ نہیں ہے، پھر وقف کو نقصان پہنچانے والا تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے کہ دیکھی جائے گی. تو اگر یہ نہیں پائی جاتی، یہ شرائط نہیں پائے جاتے، تو وہ متولی بننے کے لائق نہیں ہے. اور ایسے کو اگر کسی نے متولی بنا دیا ہے تو اس کو نکالا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو نکالنا لازم ہے، کیونکہ وہ اہل ہی نہیں ہے. اس کا جو شرائط، یہ آگے تولیت کا بیان آئے گا، وہ اس کے اندر انشاءاللہ یہ تفصیل سے اس کو شامل کریں گے کہ متولی کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا چیزیں متولی کے اندر ہونی چاہیے، کیا شرطیں ہیں جس کو متولی بنایا جا سکتا ہے. اس کے اندر یہ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. ابھی جیسے میں نے کچھ شرطوں کی طرف اشارہ کیا. ہمارے یہاں پہ عام طور پر ایسے لوگوں کو ٹرسٹی بنا دیا جاتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے تھوڑے نامور ہوتے ہیں، ان کا جو ہے کہ ورچسو ہوتا ہے، لوگ ان کو مانتے ہیں، شریف مانے جاتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے تو ان کو بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ شرعی اعتبار سے اس میں غور و فکر نہیں کیا جاتا کہ اس میں کوئی شرعی خرابی تو نہیں پائی جا رہی. کیونکہ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے بڑا مانا جا رہا ہے، اس کو دنیا کے اعتبار سے اس کو شریف مانا جا رہا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اگر کوئی خرابی ہوگی تو شرافت دنیاوی اعتبار سے ہونے کے باوجود اس کو متولی بنانا جائز نہیں ہوگا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، اگر صحت مذہب و قرات و طہارت میں بقدر جواز نماز ہیں اور امام وظیفہ پاتا ہے تو بلا قصور پہلے کو معزول کرنا گناہ ہوا کہ بلا وجہ ایذائے مسلم ہے کہ لا یعزل صاحب وظیفۃ بغیر جنحۃ. دیکھیے کہ کوئی صاحب وظیفہ بغیر جرم معزول نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی کسی بھی عہدے پر ہے، تنخواہ پانے والا آدمی ہو، اس کو بغیر کسی شرعی جرم کے معزول یعنی ہٹایا نہیں جا سکتا. جو یہ بات بتائی ہے کہ اگر اس کا مذہب بھی صحیح ہے، یعنی سنی صحیح العقیدہ ہے، اس کی قراءت بھی صحیح ہے، یعنی قرآن شریف صحیح طور پر پڑھتا ہے جس سے نماز درست ہو جائے، طہارت وغیرہ کی بھی پابندی کرتا ہے، کپڑے بھی پاک ہے وہ، اور بدن بھی، اور ساری چیز جو طہارت کے لیے ضروری ہے ان سب کی رعایت کرتا ہے، بقدر جواز نماز یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ ایسا آدمی اگر نماز پڑھائے تو اس کی نماز درست ہو جائے، امامت درست ہو جائے، اس کے باوجود اس کو معزول کرنا جائز نہیں، کیونکہ اب کوئی شرعی خرابی نہیں ہے، کیونکہ سب تو شریعت کے اعتبار سے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب تو پایا جا رہا ہے. یعنی صحیح العقیدہ بھی ہے، اور طہارت کے مسائل بھی جانتا ہے، نماز کے ضروری مسائل بھی جانتا ہے، اور قرات بھی صحیح طور پر کر لیتا ہے، یعنی قرآن صحیح طور پر پڑھ لیتا ہے، پھر اس کو نکالنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی. تو یہ دیکھا جائے. اور متولی کا کہنا کہ ہماری مسجد ہے، ہم جو چاہیں کریں، یہ محض باطل ہے. یہ بہت اہم جملہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہے، یہ ہمارے زمانے کے اعتبار سے بہت زیادہ جو مسجد کے معاملات ہیں اس پر لاگو ہوتا ہے کہ متولی، جب کسی کو متولی بنا دیا جاتا ہے، جب کسی کو ٹرسٹی بنا دیا جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مسجد کا مالک سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ اپنے کو سیٹھ اور باس سمجھنے لگ جاتا ہے، جس طرح دوسرے سیٹھوں کے معاملات ہوتے ہیں، جس طرح باہر دوسری ملازمتوں کے اندر، دوسری جاب کے اندر سیٹھ جس طریقے سے ملازمین پر اپنا روب جھاڑتے ہیں اور اپنا پاور دکھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے مالک، ہم جو چاہیں وہ کریں، تو مسجد میں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں. متولیوں کے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جب امام سے ان کا دل اٹھ جاتا ہے یا امام کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ ہو جاتا ہے جبکہ کوئی شرعی خرابی نہیں، تو امام کو نکال دیا جاتا ہے، اور پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی وجہ کیا ہے، کیوں نکالا جا رہا ہے، تو یہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہماری مرضی، ہم مسجد کے متولی، ہم جو چاہیں کریں. تو ان کا یہ اختیار نہیں ہے. شرعی عذر ہونا چاہیے، شرعی مجبوری ہونی چاہیے، شرعی کوئی ایسی خرابی پائی جا رہی ہو تب اس کو نکالا جا سکتا ہے، ورنہ ویسے نہیں نکالا جا سکتا. تو متولی کا یہ کہنا کہ ہماری مسجد ہے، پہلی بات تو مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا، تو ہماری مسجد کہنے کا کیا مطلب؟ وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے. ہم جو چاہے کریں، یہ اس کا کہنا محض باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہے، مسجدوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ارشاد فرماتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مسجدیں جو ہیں یہ اللہ ہی کے لیے ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت مت کرو. اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور وہی معبود برحق ہے. تو اس میں وہی کیا جائے گا جو حکم شرع ہے. یعنی یہاں پر جو معاملہ ہے معزول کرنے کا، امام یا خطیب کو نکالنے کے تعلق سے جو حکم ہے، اس میں شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ شریعت کے اعتبار سے یہاں اس کو نکالنے کی اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اگر کوئی شرعی خرابی پائی جاتی ہے تب تو نکالا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں نکالا جا سکتا. امام اہل سنت علیہ الرحمہ سے سوال ہوا کہ متولی مسجد کو یہ حق حاصل ہے کہ امام مسجد کو بغیر کسی عذر شرعی کے خارج کر دے؟ یہ سوال ہے. یعنی بغیر کسی شرعی مجبوری کے امام کو نکالنا جائز ہے؟ تو جواباً ارشاد فرمایا بغیر عذر شرعی کے امام کو خارج کرنے کا
متولی کیا کسی کو حق نہیں، یعنی متولی کو تو حق ہے ہی نہیں، کسی دوسرے کو بھی حق نہیں۔ اب یہاں پہ سوچ لے کہ متولی تو ظاہر سی بات ذمہ دار ہوتا ہے، جب اس کو اختیار نہیں دیا گیا تو دوسرے کو کیسے اختیار حاصل ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کو، متولی کے علاوہ کوئی اور؟ تو شرعی عذر ہر جگہ وہی بات آ رہی ہے کہ کوئی شرعی وجہ ہے تب تو نکالا جا سکتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر واقع میں امام اول نہ وہابی ہے، نہ غیر مقلد ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ کسی قسم کا بد مذہب ہے، نہ اس کی طہارت یا قراءت یا اعمال کی وجہ سے کوئی وجہ کراہت، تو بلا وجہ اس کو معزول کرنا ممنوع ہے، یعنی منع ہے، جائز نہیں، حتیٰ کہ حاکم شرع کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا۔ حاکم شرع مطلب قاضی شرع، جو پرانے زمانے میں قاضی جو ہوا کرتے تھے، جو شریعت کے فیصلے کرتے، جن کے پاس لوگ اپنے مقدمے لے کے جاتے تھے، تو اس کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ بغیر کسی عذر شرعی کے کسی امام کو نکال دے۔ ہاں عذر شرعی ہو تو نکالا جا سکتا ہے، لیکن عذر شرعی نہیں تو قاضی بھی نہیں نکال سکتا، جبکہ قاضی کا کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، اس کو کتنے دوسرے معاملات میں اس کو کتنے اختیارات دیے گئے، لیکن اس معاملے میں اس کو بھی اختیار نہیں ہے۔ رد المحتار میں ہے کہ لیس للقاضی عزل صاحب وظیفۃ بغیر جنح، یعنی قاضی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی وظیفے والے کو، یعنی کسی تنخواہ دار کو بغیر کسی جرم کے نکال دے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی فتاوی امجدیہ حصہ اول میں فرماتے ہیں کہ مقرر کرنے کے بعد اسے کس جرم میں علیحدہ کیا گیا، یعنی امام کو پہلے مقرر کر لیا، اس کی تقرری ہو گئی، اس کو اپوائنٹ کر لیا، اس کو رکھ لیا گیا، اب نکالا جا رہا ہے تو کس جرم میں نکالا گیا؟ کمیٹی نے ایسا کیا تو یہ کمیٹی کا صریح ظلم ہے، یعنی بغیر شرعی عذر کے نکال دیا تو کمیٹی والے مجرم ہیں۔ بلا وجہ شرعی امام مقرر کو علیحدہ کرنا جائز نہیں، وہی بات یہاں پر بھی۔ فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی فیض الرسول حصہ 1 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا وجہ شرعی امامت سے الگ کرنا گناہ ہے، یہاں تک کہ حاکم شرع کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا، وہی بات جو اوپر بیان کی گئی تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ چلو بلا وجہ شرعی نہیں نکالا جا سکتا، تو اب وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے اعذار ہیں جن کی بنیاد پر امام کو نکالا جا سکتا ہے؟ یعنی امام کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جائے تو جس کی وجہ سے نکالنا جائز ہو جائے، تو وہ چیزیں کون سی ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہی کہ امام کو معزول کرنے کے اعذار کیا ہیں؟ تو جواب، امام عقائد اہل سنت کو ترک کر دے، یعنی سنیت سے پھر جائے، اہل سنت و جماعت سے نکل جائے، بد مذہب ہو جائے، گمراہ ہو جائے، دیوبندی وہابی بن جائے، تو سب سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ امام سنی صحیح العقیدہ ہو۔ اب جب وہ سنی صحیح العقیدہ ہی نہ رہا تو اس کو امام بنانا ہی جائز نہیں، بلکہ بد مذہب ہے، گمراہ ہے، تو اس کے پیچھے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، پڑھی ہی نہیں جا سکتی، تو ایسے کو امام بنا ہی نہیں سکتے۔ اگر پہلے سنی تھا اور بعد میں بد مذہب ہو گیا تو اس کو فوراً نکال دیا جائے گا، فوراً الگ کر دیا جائے، بلکہ امام کو مقرر کرتے وقت ہی یہ شرط لگانی چاہیے کہ مذہب اہل سنت کی پابندی کریں گے، سنی صحیح العقیدہ رہیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ اہل سنت و جماعت کے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی بد مذہب ہو جاتا ہے، تو وہ خود اپنے آپ کو معزول سمجھے، یعنی پھر اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، وہ خود ہی ہٹ جائے اگر وہ بد مذہب ہو جاتا ہے تو۔ یہ شرط پہلے ہی سے ہونی چاہیے۔ اور سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جتنی بھی مسجدیں سنیوں کی ہیں ان کو اپنا ایک دستور بنانا چاہیے، جس طرح مطلب ملک کا دستور ہوتا ہے، کمپنیوں کا دستور ہوتا ہے، ایسے ہی مساجد کا بھی دستور ہونا چاہیے، ایک باقاعدہ مطلب اس کو بنائیں، قوانین اور اصول بتائیں، اس میں لکھیں، وہ سب لکھیں کہ سب سے پہلے تو لکھیں کہ یہ مسجد اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کی ہے، یہ سب سے پہلے شرط ہونی چاہیے۔ پھر امام کے تعلق سے کچھ شرطیں اس میں رکھیں، اور وہاں پہ نماز پڑھنے والوں کے لیے کچھ شرطیں جو ضروری ہوں اس جگہ کے اعتبار سے اور اس ماحول کے اعتبار سے، وہ سب چیزیں، سب دفعات اس میں شامل کی جائیں۔ تو یہ زمانے کے اعتبار سے یہ چیزیں بہت ضروری ہو گئی، کیونکہ جیسے ہم دیکھتے رہتے ہیں آئے دن واقعات آئے دن ایسے پیش آتے رہتے ہیں کہ کسی سنی مسجد پر وہابیوں نے قبضہ کر لیا، دیوبندیوں نے قبضہ کر لیا، تو دستور میں یہ بات شامل کر لی گئی ہو کہ یہ سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کی اور اہل سنت و جماعت کے ماننے والوں کی مسجد ہے، اس پر کسی بھی وہابی کا دیوبندی کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ اگر دستور میں اس کو شامل کیا گیا ہوگا تو پھر بعد میں وہ قبضہ نہیں کر سکیں گے، تو یہ سیفٹی پہلے سے ہونی چاہیے۔ بہرحال امام عقائد اہل سنت کو ترک کر دے تو پھر اس کو معزول کیا جائے گا، یا برملا شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہو، برملا یعنی کھلے عام گناہ کے کام کرتا ہے، کھلے عام شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، کھلے عام گناہ کے کام کر رہا ہے، گناہ کبیرہ، تو ظاہر سی بات وہ فاسق مولین ہو گیا، اور فاسق مولین کو امام بنا ہی نہیں سکتے، اگر امام بنائیں گے تو اس کے پیچھے بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، تو اس کو بھی نکالا جائے گا۔
یا اس کی قراءت طہارت وغیرہ ما تجوز بہ الصلاۃ یعنی جس سے نماز ٹھیک ہو جائے یہ نہ ہو، یعنی قراءت صحیح نہیں کرتا ہے، قرآن شریف صحیح طور پہ نہیں پڑھتا ہے، قرآن شریف میں ایسی غلطیاں کرتا ہے جس کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے، لفظی غلطیاں ہو رہی ہے، یا طہارت وغیرہ کے مسائل میں یعنی طہارت کا اہتمام نہیں کرتا، یا نماز کے کچھ ضروری مسائل جو ہیں وہ نہیں جانتا ہے، تو یہ بھی وجہ بنتی ہے اس کو نکالنے کی، یا اس میں کوئی ایسا عیب پایا جاتا ہو جس سے جماعت نماز میں کمی واقع ہو، یعنی اوپر والی چیزیں تو نہیں ہیں، چلیے مان لیجیے عقائد اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، عقائد اہل سنت کا ماننے والا ہے اور کوئی خلاف شرع کام کھلے عام کرتا بھی نہیں ہے، اور قراءت طہارت وغیرہ بھی برابر، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا عیب پایا جاتا ہے، کبھی کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنے کا مطلب کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت، حالانکہ جھوٹ اگر وہ برملا بولتا ہے تو جھوٹ تو گناہ ہے، یہ تو شرعی وجہ بن جائے گی۔ اس کے علاوہ جیسے کوئی آدمی ایسا ہے جو بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، اور اتنا زیادہ غصہ کرتا ہے کہ وہ غصہ جب ہو جاتا ہے غصے کی حالت میں تو سامنے والے کی کوئی وہ جو ہے کہ حرمت کا اہتمام نہیں کرتا اور کسی کو بھی کچھ بھی بول دیتا ہے، اور جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، تو اس سے ایذائے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہاں اگر دین کی وجہ سے غصہ ہوتا ہے آدمی، اسلام کی وجہ سے کوئی کچھ کام کو غلط ہوتا ہوا دیکھا اس نے، شریعت کے خلاف ہوتا ہوا، اب وہ ناراض ہو رہا ہے، وہ غصہ ہو رہا ہے، تو یہ غصہ تو بہت اچھا ہے، وہ دنیا داری میں غصہ کر رہا ہے، ویسے ہی غصہ کر رہا ہے دنیا داری کے کاموں میں، اور اس کا دین سے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو یہ بھی اس کو نکالنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ یعنی اخلاقی خرابی، اخلاقی کوئی ایسی خرابی اس کے اندر پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے جماعت کم ہو گئی، جیسے غصے والا میں نے معاملہ بتا دیا، یا کمیٹی کے ایسے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہو جو مسجد سے متعلق ہوں تو اسے فارغ کیا جا سکتا ہے، یعنی کمیٹی نے کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں، متولیوں نے، ٹرسٹیوں نے، مسجد کے کمیٹی والوں نے کچھ اصول بنائے ہوئے، ان کی وہ پابندی نہیں کرتا، جبکہ وہ اصول شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر کوئی اصول ایسا بنا لیا جو شریعت کے خلاف ہے تو پھر تو کوئی بھی کسی پر بھی اس کی پابندی لازم نہیں، بلکہ وہاں تو حکم ہوگا کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ جو تم نے اصول بنائے شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف نہ ہو، اصول مسجد کے بھلے کے لیے بنائے گئے ہوں، مسجد میں آنے والے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے بنائے گئے ہوں، نمازیوں کے لیے بنائے گئے ہوں، تو اس کی خلاف ورزی کے، جیسے ہمارے یہاں پہ عام طور پر ظہر کی نماز کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے، جیسے ابھی ہماری اس مسجد کے اندر 1:30 بجے کا ٹائم ہے جماعت کا، بعض مساجد کے اندر 1:45 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ فکس ہوتا ہے ہر موسم میں، جبکہ شریعت کا حکم کیا مستحب وقت کے تعلق سے کہ ٹھنڈیوں میں ظہر کی نماز یہ جلدی پڑھی جائے گی۔ اس سے پہلے جو وقت کا بیان آیا تھا پہلے سیزن کے اندر، اس میں یہ آیا تھا کہ نمازوں کے مستحب اوقات کیا ہیں، تو اس میں ظہر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ٹھنڈیوں میں جلدی پڑھی جائے گی اور گرمی کے موسم میں تاخیر سے پڑھی جائے گی، یعنی موسم ٹھنڈا ہو جائے، دھوپ کم ہو جائے، گرمی کم ہو جائے، پھر پڑھی جائے گی، جبکہ ہمارے یہاں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے کہ ٹھنڈی میں جلدی پڑھتے ہوں یا گرمی میں لیٹ پڑھتے ہوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر موسم کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا۔ تو یہ وقت مقرر کرنا اگرچہ وہ مستحب کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن یہ لوگوں کی آسانی کے لیے کیا ہے، تو یہ اصول جو بنا لیا گیا، یہ جو وقت مقرر کر دیا گیا مسجد والوں کی طرف سے، تو یہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہے، مصلیان نمازیوں کی، مقتدیوں کی آسانی کے لیے ہے کہ ایک وقت مقرر ہو گیا، اب یہ بدلتا رہے تو مسائل ہوں گے۔ تو امام اگر یہ کہے کہ میں تو نہیں مستحب وقت کی ہی پابندی کروں گا، میں تو جو ہے کہ گرمیوں کے موسم میں 4 بجے پڑھاؤں گا، تو یہ کمیٹی کے اصول کے خلاف جا رہے ہیں، جبکہ کمیٹی کا جو اصول ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں، مستحب وقت میں پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر اس کے اپوزٹ کسی دوسرے فائدے کے پیش نظر اگر جلدی بھی پڑھ لیتے ہیں گرمیوں کے دنوں میں تو اس میں کوئی حرج نہیں، شرعی کوئی خرابی نہیں ہے، تو اب اس کے خلاف جا رہے ہیں وہ امام، زبردستی کے اس طرح کے کچھ معاملات ہوں اور ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہو، تو وہاں پر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا اصول بنایا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو نکالا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں نکالا جا سکتا، یہ جو اعذار بتائے گئے اس کے علاوہ اس کو نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بیان مکمل ہوا، اب انشاءاللہ آئندہ جو ہے کہ قبرستان کا بیان اس کو شامل کریں گے، قبرستان کے تعلق سے وقف کے ضروری مسائل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔